السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے شام کی فتح اور شام میں مجاہدین کی بہت بڑی کامیابی۔ اب اس فتح اور کامیابی کو مختلف لوگ جو ہے مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر قسم کے تبصرے اس پر ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ترکی ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے، ترکی تو اس کے پیچھے ہے ہی، کیونکہ ترکی چاہ رہا تھا کہ ایک بفر زون وہاں پہ بنایا جائے، اس بنایا بھی تھا۔ ادلب اور حلب وغیرہ جو ہے جہاں پر کافی سالوں سے جو ہے انہی مجاہدین کا وہاں پر جو ہے قبضہ بھی تھا، انہی کی حکمرانی چلتی تھی وہاں پہ۔ اور کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح نہیں ہے بلکہ یہ ناکامی ہے، اور اسرائیل اب اپنا اس کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور کچھ پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پہلے گولان کی جو پہاڑیوں وہاں اس بفر زون میں آیا، اس میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے آگے بھی جو ہے کئی مقامات کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور تقریباً 500 حملے اس نے جو ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شام پہ کیے ہیں۔ یہ تو ایک جو ہے سب جگہ خبریں سن رہے ہیں، ٹی وی میں ہے، اخبار میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے، سب جگہ ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں ایک الگ زاویے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شام یا فلسطین یا یہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بے شمار جو ہے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اس میں رسول بھی آئے، جس میں خاص کر کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں آتا ہے کہ جب آپ عراق اور سے نکلے تو آپ اسی علاقے میں آئے، فلسطین یا شام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور جس طرح سے تیزی سے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے اور دیکھ بھی ہم رہے ہیں کہ نقشے ہی بدل رہے ہیں، حالات ہی جو ہے پلٹ رہے ہیں، آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، بہت تیزی سے جو ہے سب کچھ بدل رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے بارے میں اور فتنوں کے دور کے بارے میں جو بھی آپ کی پیشن گوئیاں ہیں ان کی طرف ہم رجوع کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے بہت سارے جوابات ملیں گے، پھر کنفیوژن کا شکار ہم نہیں رہیں گے۔ پھر اس میں کوئی ہم سوشل میڈیا یا جو بھی میڈیا ہے، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے، اس میں جو فضولیات لکھی جاتی ہیں ان کا شکار ہم نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اس کا ترجمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تمہارے ہاتھوں شام فتح ہو جائے گا۔ جب تمہیں وہاں کسی مقام پر ٹھہرنے کا اختیار دیا جائے تو دمشق نامی شہر کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔ اس کا خیمہ مرکز گوتا نامی علاقہ میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے، پیشن گوئی ہے، آپ کا فرمان ہے۔ آپ سب سے سچے، صادق اور مخبر صادق جس کو ہم کہیں گے، آپ کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہم نے پڑھی سنی وہ سب سچ ثابت ہوئی۔
جتنے بھی پچھلے آپ 10 سے 15 سال میں جتنے بھی دنیا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ کی مصر کے بارے میں تھی، شام کے بارے میں تھی، یا باقی کسی اور جو ہے مقام کے بارے میں تھی، وہ قریباً پوری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شام جو ہے ایک لمبے عرصے سے مختلف طاقتوں کے قبضے میں، ابھی تو 50 سال جو ہے انہوں نے، نصیریوں نے جو ہے، علوی لوگوں نے، یہ خاندان جو تھا انہوں نے پورے کیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے دفع کیا۔ اس سے پہلے فرانسیسی استعمار وہاں پہ تھا، انہوں نے ہی کوشش کی تھی کہ یہاں پر جو سنی مسلمان ہیں وہ تقریباً 80% کے قریب ہیں، اور باقی پھر اس میں عیسائی ہیں اور کچھ اور بھی نصیریوں کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور جو ہے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ اور کون سی جو ہے یہاں پہ اقلیتی ہیں۔ بہرحال اس پر تو میں جو ہے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ مخاطب ہونا، اس میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں جس سے آپ کی امید بڑھے، آپ کا حوصلہ بڑھے، اور آپ مستقبل کو جو ہے وہ اپنے لیے روشن دیکھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو 2-4 چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں اس شام کی فتح کو لے کر 4 بڑے واقعات ہوئے۔ جب ہم واقعات پر جو ہے، اور تاریخی واقعات ہیں، یہ تاریخی کامیابیاں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جب ہم ان پر جو ہے غور کرتے ہیں اور گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے امید کی جو ہے شمعیں روشن ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے 2021 15 اگست کو مسلمانوں کو تاریخ کی بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ افغانستان جو ہے آزاد ہوا، وہاں صلیبیوں کے تقریباً 48 ممالک تھے، دنیا کی سارے وسائل اور ہر قسم کے، ہر بضرب کے جو ہے ان کے پاس ویپنز جو بھی آپ کہیں گے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جن کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی بندوقیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی عطا کی جو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس کو مسلمان امت نے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اسلام کے عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ جو ہوا وہ 7 اکتوبر 2023 کو، جب غزہ سے مجاہدین نکلے حماس کے، اور انہوں نے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا جس سے اسرائیل جو ناقابل تذکیر لگتا تھا اس کو ایکسپوز کیا انہوں نے، اور اس کو وہ جو رعب اور دبدبہ تھا، جو ڈر اور خوف تھا، وہ ختم ہو گیا، لوگوں کے سامنے وہ ایکسپوز ہوا، اور جو ٹریلینز اینڈ ٹریلین ڈالرز کی جو بساط بچھائی ہوئی تھی وہ تباہ برباد ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے 7 اکتوبر جو ہے ایک تاریخی دن ہے 2023 کا، جس میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی کہ اس کے کیا کیا فوائد اور بھی ہمیں ملے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں سے آپ مشیت الہی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں جو ہے کیا ہو رہا۔ اور تیسری بڑی کامیابی ہماری 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش میں ہوئی، جہاں مشرکوں نے، انڈیا نے تقریباً قبضہ کر چکے تھے۔ وہ ہر ایک چیز دلی سے ڈیسائیڈ ہوتی تھی، اور وہ تقریباً غلام بن چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پلٹا دیا کہ وہ وہاں سے رسوا ہو کے نکلے، اور آج وہاں پر امن بھی ہے، اور اسلام پسند لوگ، تحریکی لوگ جو ہیں ان کے لیے کھل کر کام کرنے کا موقع وہاں پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ اب چوتھی جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی دیکھا جا رہا تھا، بشار الاسد کی جو حکومت تھی، اب کہا جا رہا تھا کہ یہ بالکل سیٹل ہو گئی ہے، اس کو ایک طرف سے روس کی پروٹیکشن ہے، دوسری طرف سے اس کو ایران ہے، اور یہ پوری حفاظت میں ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے غیروں سے ہی کام لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا ہو نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، تو صنم کھانے سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد کیا کرتا ہے. ایک طرف سے ان کی چالیں ہیں، دوسری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی چالیں بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چالوں میں ہی جو ہے وہ پھنسا لیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں امریکہ بھی انوالو ہوگا، اس میں اسرائیل بھی انوالو ہوگا، اور کسی حد تک اس میں ترکی جو ہے کچھ ایک آپس میں ضروری کوئی لیزان ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ کیا گیا ہوگا. لیکن جو سب سے بڑا میدان سجنے والا ہے ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ العظمیٰ، جس کے بارے میں پیشن گوئی جو ہے ہم سب جانتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے پورا ایک سٹیج سج رہا ہے، ایک پورا پلیٹ فارم جو ہے بن گیا ہے. اور اب جس طرح سے پچھلے 1-1.5 سال میں مختلف غزہ میں، فلسطین میں اور لبنان میں جس طرح سے قتل و غارت ہوئی ہے، اور اب انہوں نے جو دائرہ اپنا اس طرف بڑھایا اب شام کی طرف، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ فتح ہوگی اور دمشق جو ہے وہ مرکز بنے گا، تو یہ تو اس پیشن گوئی کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے. چاہے آپ کو آس پاس بہت ساری سازشیں نظر آ رہی ہیں اور حالات بھی بڑے ابتر نظر آ رہے ہیں، لیکن ہے تو اس پیشن گوئی کی طرف جو ہے یہ سفر شروع ہو گیا ہے. اس میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شام کی فتح ہمارے لیے واقعتاً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً 40 سال کے عرصے سے بھی لوگ وہاں پہ جیلوں میں بند تھے، اور پھر انہوں نے جو کنسنٹریشن سینٹرز بنائے تھے جہاں پہ انہوں نے خاندانوں کو ہی رکھا ہوا تھا، وہاں بچے بھی پیدا ہوئے، بڑے بھی ہوئے. اور ابھی جب ہم نے دیکھا تو ہماری کتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہاں جیلوں سے نکلی ہیں. ایک لمبے عرصے سے ایک شخص جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں گرفتار ہوتا اور آج 57 سال کی عمر میں وہ باہر نکلتا ہے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں تھے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق وہ جو اس جیل کا نام بڑا مشہور آج ہوا ہوگا سیدیانہ، جہاں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ بند تھے اور جانوروں سے بدتر حالات میں ان کو رکھا گیا تھا. اور اس جیل میں کہتے ہیں کہ ہر روز تقریباً 20 قیدیوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا، اور ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کو مختلف اذیتیں دی جا رہی تھی. وہ پانی کی جگہ اپنے ہی پیشاب کو پیتے تھے. اور پھر یہ جیل کے حالات تھے، اتنا ظلم تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا، ان کو جو ہے وہ غائب کیا جاتا. پھر وہ جو آبادی تقریباً 2-2.5 کروڑ کی شام میں ہے، اس میں آدھی آبادی جو ہے اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی، غلامی میں وہ تھے. حافظ الاسد جو بشار الاسد کا باپ تھا، اس نے ایک ہی شہر میں غالباً وہ حمص کا شہر تھا، جہاں انہوں نے کم سے کم 50,000 جو ہے لوگوں کو شہید کیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا. مسجدوں میں لے جا کر جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اور پھر وہ مائک آن کر کے ان کی چیخیں اور آوازیں لوگوں کو سناتے تھے، چاہے اس کی ڈر اور خوف پھیلے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کے بعد ایک جمعہ آیا تو جمعہ کے لیے جب مسلمان مرد نکلے تو حافظ الاسد کا جو بھائی تھا، بڑا ظالم کمانڈر تھا، تو اس نے کہا اچھا ابھی تک بھی یہاں پہ مرد زندہ ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد بھی 5,000 قریباً جو ہے مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا. وہاں مکمل ہر چیز پر ان کا قبضہ تھا، اور یہ قبضہ جو ہے چھوٹ گیا ہے. مسلمانوں کو وہاں پہ راحت ملی ہے، اور مجاہدین کو وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں جمانے کی جگہ ملی ہے. اور اب وہاں سے شام ہے، یہاں کے مجاہدین ایک بڑی طاقت ہے. پیچھے ترکی ہے. ترکی کے بارے میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی پچھلے 650 سال سے کھڑا ہے.
खिलाफत उस्मानिया टूट गई, उनसे ये जो आज तकरीबन 40-50 ममालिक हैं, ये पहले खिलाफत उस्मानिया के हिस्सा थे, वो अलग हो गए। लेकिन खिलाफत उस्मानिया अगर आप देखेंगे तो तुर्की की शक्ल में अभी भी खड़ी है, तुर्की अभी भी खड़ा है, और तुर्की एक बहुत बड़ी ताकत है। वहाँ के लोग बड़े जंगजू हैं और वो लड़ना भी जानते हैं। एक तुर्की है, शाम है, और फिर बाकी भी यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं, वो सब लोग एक बहुत बड़ी ताकत बन के इस जुल्म और ज़्यादती और ये जो आने वाली जंग है इसका मुकाबला करेंगे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो बड़ी जंग होगी मलहमतुल कुबरा, इसमें लाशें लाशें होंगी। जिस तरफ आप देखेंगे जो है खून ही खून होगा, मुसलमानों पर बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि इज़राइल को अपना जो ख्वाब है ग्रेटर इज़राइल बनाने का, आज वो शाम में घुसा है, अब वो लबनान में घुसेगा, वहाँ के लोगों पर भी बेशुमार जुल्म करेगा, वहाँ पर भी कब्ज़ा करेगा, इराक़ की तरफ भी जाएगा। पेशन गोई में ये भी है कि सऊदी अरब का एक हिस्सा भी उसके पास आएगा। अब आप देखेंगे कि ये सब तेज़ी से होगा, क्योंकि सब तकरीबन सब जो है, चाहे यूएई है या सऊदी अरबिया है, बाकी हैं, उन्होंने तकरीबन सरेंडर कर लिया है इनके सामने, और उनको वो फ्री हैंड दे रहे हैं, जितना भी आपको एक्सपेंड करना है आप करो, ये तो होना ही होना है। और इसमें निशानियाँ ये नज़र आ रही हैं कि वो जो बड़ी जंग है वो अनकरीब है, मेहदी का ज़हूर अनकरीब है वल्लाहु आलम, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी अनकरीब है। तो इसमें हमें जो कहा गया है ना कि मेहदी के साथ जो है वो जो लश्कर होगा उसके 3 हिस्से होंगे, और एक हिस्सा जो है वो छोड़ जाएगा, एक हिस्सा शहीद होगा, एक उनके साथ जो छोड़ जाएगा वो हमेशा के लिए जो है अल्लाह के सामने मुजरिम करार होंगे, उनकी माफ़ी नहीं होगी। अब इस दौर में हमें डरना, घबराना और मनफी बातें करना, जबकि हमारे सामने जो है पेशन गोइयों की अहादीस मौजूद है, हमें जो है हौसले वाली बात करनी चाहिए और पुरुम्मीद रहना चाहिए, और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होना चाहिए हमें, और जद्दोजहद के लिए भी तैयार हमें होना चाहिए। हर किस्म की कुर्बानी हमें देने के लिए तैयार होना चाहिए। अब लश्कर उठेंगे, अब लश्कर निकलेंगे, हमें यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम उस लश्कर का हिस्सा बने। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बाकी जगहों से हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमें जो है रुजू करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की तरफ रुजू करना है, तो हमें जो है वो मुस्बत जवाब मिलेंगे और हौसला भी मिलेगा। डर, खौफ और मायूसी से हम जो है वो दूर रहेंगे। यही कुछ बातें हैं। उम्मीद है आप इन बातों को पसंद करेंगे, और इस चीज़ का भी इंतज़ार रहेगा कि कुछ कमेंट्स में आप लिखें। अगर मज़ीद कुछ इस पे बातें करनी हो भी वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।